جب اسلام بہت پھیل گیا، ہر گھر میں اسلام تھا، ہر کوئی مسلمان تھا، ہر کوئی نمازی تھا، ہر کوئی زکوٰۃ دیتا، ہر کوئی صدقہ دیتا تھا، ہر کوئی روزہ رکھتا، ہر کوئی عبادت گزار لگتا۔ لیکن ایک دن سب اکٹھے ہو کے اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر کہ سرکار ہمیں یہ تو عنایت فرما دیجیے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق، کہ کچھ ہم میں سے ہی ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ وہ حدیث رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث رسول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں پہچان ہو کہ کون میرا عاشق ہے، کون اللہ کا عاشق ہے، کون سچا مسلمان ہے، تو اس کے سامنے ذکر علی کرنا شروع، اس کا چہرہ خود ہی بتا دے گا، اس کا چہرہ خود ہی بتا دے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ تو ہر عید پہ چاند نظر آتا ہے، یہ وہ عید ہے جس پہ چہرے نظر آتے، کہ جس کا چہرہ کھلا ہوگا تو پتہ چل جائے یہ وہ عید۔ اور مولا علی کے جو فضائل، علم و حکمت، کہ جنگ میں ہیں تو محافظ ہیں، منبر پہ ہیں تو علم بانٹ رہے ہیں، اور لوگ ان سے اپنے مسائل پوچھ، اس دور کے اندر مسائل پوچھ رہے ہیں اور وہ مسائل کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن دور یہ بھی ہے، لوگ اس میں بھی پریشان ہیں، شادی کے مسئلے، نوکری کے مسئلے، لڑائی جھگڑے ہیں، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، بہت مسئلے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں تو انسان خود بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ذہن سوتا ہی نہیں ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے سن بھی رہے ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوچ۔ تو اب اس دور میں کو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے میسج کرے، پوچھے کہ قبلہ پھر آپ ہی بتا دیجیے۔ بالکل ہم بتائیں گے، ہم نہیں بتانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، بڑی غور سے سنیے گا یہ بات، کہ ہر انسان کا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ اس کے اندر ہی پوشیدہ، کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر جانتے، آپ کی جو بھی زندگی کے مسائل ہیں وہ آپ خود زیادہ بہتر۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ، میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، میں تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم یہ نماز جو پڑھتے ہو نا، یہ نماز میرے لیے نہیں ہے، یہ تو دین ہے، یہ راستہ ہے جو تم نے طے کرنا ہے اور مجھ تک پہنچنا ہے، اور اس کا پھر حساب ہے کہ نماز ہماری زندگی کا وہ اہم پہلو کہ جس کو ہم بھولے بیٹھے، کہ جب تک میں کسی کو سجدہ نہیں، میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں، میں تو غرور اور تکبر میں ہی رہوں گا، کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی کے سامنے جھکنا ہے، کہ ہماری زندگی میں اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ کہ اذان ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں لاکھ خزانے، لاکھ پیسے اکٹھے کر لیں، لیکن ایک نماز کی قیمت جو ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ بڑی غور سے سنیے گا یہ میری گفتگو۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ قبلہ، میں نے تجارت پہ جانا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو امام جعفر صادق علیہ، علم کا خزانہ، علم کا سمندر، استخارہ کیا، استخارہ بد آیا، منع فرما، لیکن وہ پھر بھی شخص تجارت پہ گیا اور واپس آ کے کہا کہ قبلہ، آپ نے تو کہا تھا کہ استخارہ بد آیا، لیکن مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ تو مجھے کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت
فلاں وقت کی نماز تم سے چھوٹ گئی تھی، تم لاکھ خط جمع کر لو اس نماز کی کہ ہماری زندگی میں وہ سجدہ نہیں، وہ نمازیں نہیں، ہم ساری رات جاگ، ساری رات گپ، ساری رات کریں گے، ساری رات ٹی وی موبائل دیکھیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت آئے گا تو کچھ لمحے کے لیے ہماری آنکھ لگے گی اور اس کے بعد سورج نکل۔ ایک شہید کی کتاب میں لکھا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن سورج نکلا ہوا تھا اور دنیا روشن تھی، کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ کہ میری نماز، ہماری زندگی میں ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ہم کیوں اس چیز سے غافل ہوئے؟ ہم کیوں اس چیز پہ نہیں؟ اور پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار، جو میں روزہ رکھتا ہوں، کہا موسیٰ یہ جو روزہ تم رکھتے ہو یہ تو تمہیں بروز قیامت جو آگ ہے، جو حساب و کتاب کے بعد جو تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس آگ سے بچانے کے لیے، یہ تو وہ شیلڈ ہے، یہ تو وہ حصار ہے جس کو تم نے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد تم نے دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ اور ہماری زندگی میں ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے بروز قیامت والدین جواب دہ ہوں کہ کیوں انہوں نے اپنی، حالانکہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ جب رمضان آتا ہے، روزے آتے ہیں، کوئی بھی دن تہوار پہ جب روزے رکھے جاتے تو باقاعدہ گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، کبھی آپ پڑوسیوں کے گھر چلے جائیں، پڑوسی آپ کے گھر آ جائیں، اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اہتمام بھی اب ختم ہوتا ہے، وہ ملنساری بھی ختم۔ تو پھر پوچھا کہ پروردگار یہ جو میں صدقہ کرتا ہوں، کہا کہ موسیٰ یہ جو تم صدقہ کرتے ہو یہ بروز قیامت تمہارے اوپر سایہ ہوگا، یہ تمہارا سایہ ہوگا جو تمہیں بچائے گا۔ ابھی پروردگار نے ابھی وہ سوال نہیں کہ میرے لیے کیا کرتے، ابھی وہ جو چار تھیں ابھی اس کا جواب چل رہا کہ یہ تو سایہ ہے، پروردگار جو میں تیرا ذکر کرتا ہوں کہ موسیٰ وہ ذکر تو نور ہے، کہ ذکر تو نور ہے، کہ دو طالب علم تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، امام رضا کا روضے پہ جا کے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، تو ایک دن نماز کے لیے نکلے، کیونکہ پرانے دور کی بات ہے، شیخ عباس قمی اس دور کے عالم دین تھے، ان کا واقعہ ہے کہ کہا کہ رات کے اس پہر میں جب وہ لالٹین جلتی تھی تو اس کے اندر سے وہ جو تیل ہے ختم ہو جاتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو ہم دیواریں پکڑ پکڑ کے جاتے تھے کہ حرم تک پہنچے اور جا کے فجر کی نماز ادا کریں۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے جسم سے، وجود سے روشنی جلتی بجھتی تھی، جلتی تھی بجھتی تھی۔ جب ہم قریب گئے، شیخ عباس قمی تھے جو ذکر کر رہے، سبحان اللہ لا الہ الا، کہ ایسا ذکر کیا کہ وجود میں روحانیت کے ساتھ ساتھ اللہ نے نور بھی دی، کہ ذکر تو نور ہے، کہ ایک دن اللہ کے رسول جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ بیٹی پریشان ہے، بیٹی فاطمہ پریشان ہے۔ کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بابا مجھے اس قیامت کے منظر نے پریشان کیا کہ جب سب اوریا ہوگا تو کیا ہوگا۔ روایت میں ہے اسرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہا کہ محمد یہ ان کو بتا دیجئے بروز قیامت آپ سے عشق والوں کو اللہ ایک ایسے نور اتارے گا کہ اس دن کچھ بھی اوریا نہیں ہوگا، کہ آپ سے عشق۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پروردگار اگر نماز یہ، صدقہ یہ ہے، روزہ یہ ہے، ذکر یہ ہے، تو پھر تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ کیا کبھی میری خاطر کسی سے محبت کی؟
کہ اگر محبت کرو تو میری خاطر کرو، اور اگر دشمنی کرو تو وہ بھی میری خاطر۔ کیا ہماری پروردگار کی خاطر محبت ہے کہ اگر ہم اپنے سے محبت کرتے ہیں تو پروردگار تیری خاطر کرتے؟ یہ ہماری مائیں بہن بیٹیاں گھروں میں کام کرتی، خیال رکھتی، جاگتی، پروردگار تیری خاطر۔ کہ ہماری زندگی میں پروردگار کی محبت کو پانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اور ہماری زندگی میں ایک بچہ چھوٹا سا موبائل اگر گر جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کہہ دیتے، دیوار پہ لکیر مار دے تو ہم اس کی زندگی میں خراشیں ڈالنی شروع۔ کہ ہماری زندگی میں وہ محبت کہاں ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ موسیٰ اگر محبت کرو تو میری خاطر کرو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کے محبوب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکہ اپنی مرضی سے چھوڑا تھا اور مدینہ گئے تھے؟ اپنی خواہش پر مدینہ گئے تھے؟ اللہ کی محبت میں ہجرت کی، اللہ کے عشق میں سفر کیا تھا۔ کیا امام حسین نے مدینہ اپنی خواہش پر، اپنی محبت میں؟ اور وہ جو سجدے میں سر، مولا علی علیہ السلام نے اگر ضربت کھائی تو سجدے کی حالت میں اللہ کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر۔ تو ہماری زندگی محبت کہاں ہے؟ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی، ایک عالم دین تھے، ان کو ایک سلطان اسمان میں انہوں نے ایک مدرسہ کھول دیا اور وہاں پہ وہ تعلیم دینے لگے، عمر بہت زیادہ 80 سال۔ ایک دن حوض پہ بیٹھے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر، پیٹنا شروع کر۔ طالب علم آئے کہ بات کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ ہم آپ کی اولاد، ہم آپ کے بچے آپ کے نہیں ہیں، ہمیں بتائیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، آج میرے اندر سے ایک آواز آئی ہے کہ میری زندگی میں مجھے نہ پیسے سے محبت ہے، نہ مجھے دولت سے محبت ہے، کہ میری زندگی میں میرے پاس صرف چند ایک کتابیں ایسی کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ کہ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہماری چھوٹی چھوٹی محبتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرباں ہو جاتے، انا کا مسئلہ بنا دو۔ حالانکہ ہماری زندگی ہم نے کتنے لوگوں کے جنازے دیکھے، کتنے بزرگ اس دنیا سے جا، ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں۔ کہ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پہ جو ساری زندگی پیسہ اکٹھا کرنے میں لگا دیتا ہے اور پھر ساری زندگی اس کو اپنی صحت بچانے میں لگا دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے کبھی مرنا ہی نہیں لے، اور مرتا ایسے ہے زندہ ہی نہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سے، کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں، کہ پروردگار تیری وجہ سے محبت کر۔